بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا جو کنٹینیوشن ہے پچھلے دو ٹاپکس کے ساتھ، ہیلتھ پالیسی اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں۔ تو آج ہمارا جو اسپیسیفک فوکس ٹاپک ہے وہ ہے ویکسین۔ جب ہم ویکسین اور ویکسین ریلیٹڈ بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ سے اس بات کے بارے میں ریکویسٹ رکھی تھی کہ ہمارے ہاں سندھ میں تو وہ بیماریاں جو ختم ہو چکی ہیں وہ ری ایمرجنس نظر آ رہا ہے ہمیں۔ جس طرح میں نے ڈپتھیریا کی بات کی تھی، ووپنگ کف کی بات کی تھی، بات تو ہے جس کو بتانا پڑے گا۔ چیزوں کو چھپانے سے تو چیزیں ختم نہیں ہوتی، چیزوں کو بتانا پڑتا ہے۔ تو اب تھوڑی سی بات ہم پولیو کے بارے میں کریں گے کہ پولیو ویکسین جو ہے اس کی بڑی کمپینس چل رہی ہیں۔ اب ورلڈ اوور پولیو جو ہے 1988 میں اسٹارٹ کیا گیا تھا 125 کنٹریز کے اندر، اور اس زمانے میں 1000 کیسز پر ڈے ہوتے تھے پولیو کے پوری دنیا کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کمپین شروع ہوئی اور 99% جو ہے اس میں کامیابی ہو گئی۔ اور اب جو ہے جو ملک دو بچے ہیں ان میں سر فہرست ہمیں پاکستان اور ایک ہمارا نیبر کنٹری ہے۔ اب لاسٹ ایئر کی بات کریں گے تو لاسٹ ایئر ہمارے پاس ٹوٹل کیسز کی تعداد جو تھی وہ 74 تھی۔ 74 کیسز میں سے جو ہے 27 کیسز جو ہے بلوچستان میں، 23 کیسز جو ہیں وہ سندھ میں، اور 22 کیسز جو ہیں وہ کے پی کے میں، اور پنجاب میں ایک کیس ہوا ہے، اور اسلام آباد میں ایک کیس ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ 2004 کی بات ہے، ہم پولیو ایریڈیکیشن کے بہت قریب چلے گئے تھے اور ہماری صحت کی پرفارمنس بھی بہت اچھی جا رہی تھی ایز کمپیئر ٹو پنجاب اینڈ کے پی کے بلوچستان۔ تو بیچارہ ویسے اس حساب میں تھوڑا سا وہ ہے یار، مگر اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اتنے اس میں چلے گئے۔ جو چیز ہمارے ریسرچ سے آئی، اس میں ریسرچ میں آپ جائیں گے تو امیونائزیشن کے بارے میں میرے دو ٹاپک۔ اگر ریسرچ کے بارے میں جائیں گے تو دو میرے پیپر پبلش ہوئے ہیں، میرا نام ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مور دین 100 ان کی سائٹیشن بھی ہوئی ہیں جو امیونائزیشن کے بارے میں ہے۔ اب اس وقت ہم ایک اور ریسرچ کر رہے ہیں خان یونیورسٹی کی، جو وائی اسٹل پولیو ان پاکستان، اور اس سلسلے میں جو مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں، اور ان انٹرویوز کے بارے میں جلدی وہ پیپر پبلش ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ نواب شاہ کے اندر ہم نے 3 سال تک جو ہے وہ پولیو ایریڈیکیشن پروگرام جو WHO کے تحت چلتا ہے اس میں کام کیا تھا، اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چلا تھا کہ کس طریقے سے کام کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا کمی پیشی ہوتی ہے جن کو کور کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہ سڈنلی ہم اتنے زیادہ بڑھ کیوں گئے، پنجاب اتنا اچھا پرفارم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے کہ جب تک ہماری مانیٹرنگ کا پارٹ جو ہے WHO کر رہا تھا، WHO کے ممبرز ہمارے ٹیموں کو مانیٹر کرنے آتے تھے، تب تک ہمارے ہاں سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھا جو رزلٹ آ رہا تھا۔ پھر جو ہے کوئی پالیسی شفٹ ہوا، 2004 کی بات ہے شاید، تو اس میں جو ہے ہمیں لوکل جو ہے وہ مانیٹرز جو ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا،
اب لوکل مانیٹرس کی انٹروڈکشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو اب ایک ایڈیو کے انڈر اگر اس کا کوئی میڈیکل آفیسر ہے 17 گریڈ اور 19 گریڈ تو وہ جو چاہے گا ویسے ہی رپورٹ مانگے گا. ابھی ریسنٹلی مجھ سے جو ہے وہ ایک ریڈیو کا انٹرویو ہو رہا تھا کہ بھائی ہم جو ہے سندھ میں جو انڈیکیٹرس ہیں ان کو بڑھانے کے سلسلے میں سندھ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور جس میں سب لوگ مین اسٹیک ہولڈرس موجود ہیں. تو ان کا جب میں نے کہا کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ویکسینیٹرس جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اس میں, اور اس میں LHWs بھی بڑھا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ. مگر بات یہ ہے کہ جب تک ہم میرٹ نہیں لائیں گے تب تک ہم اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب جب تک آپ LHWs میرٹ پہ نہیں لیں گے, ہمارے پاس ان میں بہت پڑھی لکھی غریب لڑکیاں موجود ہیں جو گاؤں میں موجود ہیں, جب تک ہم ان کو نہیں دیں گے اور ہم جو ہے جیسے میں نے پہلا ایک ایگزامپل دیا تھا کہ میں ایک وڈیرا ہوں اور میرے یہاں 4 خواتین کام کرتی ہیں, تو میں نے ان کے نام LHWs میں لکھوا دیے کہ اب تنخواہ جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ دیا کرے گی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں. بات تنقید کرنے کی نہیں ہے, بات جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جاتے ہیں تو آپ چل کے کسی کو بھی جو ہے تھرڈ پارٹی کو لے جائیں اور جا کے LHWs کو جو ہے کلیکٹ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آن گراؤنڈ کتنی ہے اور کتنی جو ہے وہ گھروں میں ہے. اور ان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیچاریاں ہیں موجود ان کو کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں, ان پہ بھی ہمیں بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ صحیح طریقے سے اپنے ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو رزلٹس نہیں ملیں گے. یہی بات جو ہے میں نے ایک بہت پولیو اس کے ایک ڈائریکٹر صاحب سے میری بات ہوئی جو ہمارے امیونائزیشن پروگرام کے تھے کہ بھائی ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ان کا صرف ایک ہی جملہ تھا, ایک ہی ورڈ تھا کہ دیکھو جب تک ہم میرٹ نہیں لائیں گے نا, میرٹ بیسس پہ جتنے ہم لیں گے ویکسینیٹر تو وہ کام کریں گے. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں ڈسٹرکٹ سانگڑ کی کہ میں یوٹیوب سے شیئر کر رہے تھے, پرانی بات ہے آج کل کی, کہ مجھے جو ہے اپنے انہوں نے بتایا کہ آ کے کوئی بڑا آدمی آیا ہے تو آپ چل کے اس کو ریسیو کریں. تو میں باہر گیا تو ایک بڑی سی ویگو گاڑی جو ہے وہ جو تھی آئی تھی اور 4 پیچھے گارڈ اس کے بیٹھے ہوئے تھے سادے کپڑوں کے اندر ڈٹرمنیشن, اور ایک بندہ جو ہے کاٹنے کپڑے پہن کے اس میں سے اترا. میں نے اسے ریسیو کیا اور میں نے جب انٹروڈکشن کی بات کی کہ بھئی آپ کون ہیں تو وہ ہنس دیا اور اس نے کہا صحیح میں تو آپ کا ویکسینیٹر ہوں, اور میرے جو ماموں ہیں وہ MP ہیں. ایسا ہے کہ 8 مہینوں سے میری سیلری جو ہے وہ نہیں آئی ہے, تو میں آیا تھا آپ سے بات کرنے کہ وہ تو ریلیز کروں. تو اب آپ بتائیں کہ اس طریقے کے اگر ویکسینیٹرس آپ اپوائنٹ کر کے اگر ہم ماسز میں چھوڑ رہے ہیں تو کیا کام کریں گے. ایک بہت پرانا جو ہے وہ ڈیورنگ ہمارے بے نظیر آباد کے اندر جب مانیٹرنگ کے دوران میری بات جب ویکسینیٹرس سے ہوئی تو ایک خاتون ویکسینیٹرس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ میں یہ جو 2 گریڈ میں جو یہاں پر میری وہ ہوئی ہے انڈکشن, تو میں اسی گریڈ میں جو ہے وہ ریٹائر ہو جاؤں گی, کیونکہ ہمارا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے. اس پر میں نے بہت سارے آپشنس فورمس پہ بات کی, مگر اب تک ویکسینیٹرس کے جو ہے کوئی بھی جو سروس اسٹرکچر ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی. تو اس سے بھی ایک ڈی موٹیویشن فیکٹر ہے. کیوں نہیں ہو رہی جب دوسرے لوگ جو ہیں ان کے سروس اسٹرکچر ہیں تو ویکسینیٹر کا کیوں نہیں ہے, یا ویکسینیٹر اس سلسلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو بات تو سمجھ کی ہے. اور ہم نے یہ جو کیا ہے کہ جو مانیٹرس جو ہے وہ WHO نے بند کر دیے ہیں, انٹرنیشنل مانیٹرس, اور یہ جو لوکل مانیٹرس ہیں تو اس کا میری ایڈوائز ہے کہ اس کو فوراً بحال کیا جائے اگر آپ امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں, بہت 6 مہینے سے اس ڈسکس چل رہا ہے.
ہمارے بڑے اداروں کے اندر، مگر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل آبزرور جو ایس ٹی سیز ہیں WHO کے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ فال کیا جائے، تو جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے بچے ہیں، ان کی صحت، ان کی تندرستی ہم پر لازم ہے، اور اس کے لیے جو ہے اس طرح ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں بات کرنے کی، تو ہم کہتے ہیں پھر کون بات کرے گا؟ کہ سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ ویکسینیشن جو ہو رہی ہے اس کا کیا رزلٹ ہے. اب دیکھیں، ایک کنٹری ہمارے پڑوس میں ہے، اس کا نام ایران ہے. ایران نے جب ڈرائیو شروع کی پولیو کی اگینسٹ، تو 2 راؤنڈ میں اپنا کمپلیٹ جو ہے وہ انہوں نے اچیومنٹ حاصل کر لی 2 راؤنڈ کے اندر، اور ہم یہاں 100 سے وہ جو ہے راؤنڈ چلا رہے ہیں اب تک. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ ایران نے جو ہے وہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو باہر سے ویکسین آ رہی ہے تو اب یہ کس سیرم میں بن رہی ہے، تو موسٹ پرابلی یہ بلغاریہ اور اس مختلف کنٹریز کی جو ویکسین ہے کس سیرم میں بن رہی ہے. تو ہم جو ہے وہ ہو سکتا ہے پک میں بن رہی ہو، کوئی اس کی شورٹی نہیں، لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے ویکسین کے اوپر کہ یہ کس سیرم میں بنی ہے، اور سیرم میں بنی ہے، پک سیرم میں بنی ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنی ویکسین خود جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی. تو ایران اپنی ویکسین خود ڈیولپ کر کے 2 راؤنڈ میں وہ جو ہے اپنا کمپلیٹ کر گیا ایریڈیکیشن کا پروگرام. اور ہمیں اب تک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ویکسین ڈیولپ نہیں کی جا سکتی ہے. سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ بہت عرصے تک چلتا رہا، اور جب میں ڈیولپمنٹ ونگ میں ایز اے پلاننگ آفیسر تھا تب تک، اور اس کے بعد ہم نے اس پروگرام میں کہ ویکسین ریبیز کے خلاف اور اینٹی سنیک اینٹی ریبیز ویکسین جو ہے اس کا ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا ہوا تھا. بہت پرانا بات ہے، مگر اب تک اس کی بات کی جائے. ایک ہمارے بہت اچھے دوست نہیں وہ ورلڈ بینک میں تھے، ورلڈ بینک سے وہ جو ہے وہاں سے جاب ختم کر کے اس جو ہے جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں آئے کہ میں جو سندھ میں جا کر جو ہے ویکسین جو ہے اس کو پروڈیوس کروں گا. یہاں آ کر انہوں نے اس پر کام شروع کیا. تو بہت عرصے تک وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے ہمارے ریڈ ٹیپ کے جو ہے اس میں رہا کبھی اس کو، مگر اس شخص نے ہمت نہیں ہاری. نواب شاہ کے قریب سکرن میں انہوں نے ایک اپنا سینٹر بنایا اور وہاں پر ویکسین جو ہے وہ ڈیولپ کی. اور اینٹی سنیک کی جو ویکسین تھی اس کے ٹرائل بھی کیے گئے مٹھی کے اندر، اور WHO نے ان ٹرائل کو کنفرم کیا کہ یہ سیف ہے. اور اس کے ٹرائل کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم ویکسین بنانے کے قابل ہیں، ہمارا یہ پروجیکٹ. مگر اس پروجیکٹ کے خلاف جو ہے وہ یہاں کے بہت سے لوگ تھے جو ایون ہماری آفس سے شروع ہوتے تھے کہ میں اس بات میں کروں گا تو پھر بہت سی باتیں کھڑی ہو جائیں گی. کہنے کی بات یہ ہے کہ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو ایسی کمپنیاں تھیں جو باہر سے ویکسین جو ہے امپورٹ کرتی تھیں، اور انڈین ویکسین بھی یہاں امپورٹ کی جاتی تھی. تو ان لوگوں نے بھی اپنا انفلوئنس چلا کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے نہ دیا، اور اس کے اندر جو ہے اس کو ہرڈلز کی. اور اس طرح جو ہے اب تک یہ جو لیٹسٹ رپورٹ ہے ہمارے پاس یہی ہے کہ وہ جو ہے میں نے یہ جب ہماری ریڈیو پاکستان کراچی سے جو ہے وہ ایک ہیلتھ کا ایک پروگرام آتا ہے، اس میں جب انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا کہ بھئی سندھ گورنمنٹ جو ہے اس وقت ایک پروجیکٹ ہے بنا رہی ہے نیا، اس کے بارے میں آپ بتائیں، ویکسین کے بارے میں ہے اور آپ ویکسین کے معاملات میں بہت زیادہ ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہونے کے ناطے، کہ اب جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور یہ لائف اسٹاک مل کے جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ بنائیں گے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ سندھ میں ویکسین جو ہے وہ
बन चुकी है और उस वैक्सीन के ट्रायल भी हो चुके हैं और WHO ने उसको जो है वो भी किया है, मतलब सर्टिफाई भी किया है। मगर अफसोस कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑन नहीं किया जा रहा। क्यों ऑन नहीं किया जा रहा? कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत इन्फ्लुएंस लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं चाहते। अब कितनी बड़ी अफसोस की बात है। और वो जो तकरीबन उस बात को साल के करीब हो गया, अब तक कोई वैक्सीन जो है, जो मुर्गियों की वैक्सीन बनाने वाले थे और हेल्थ वाले थे, उन्हें मिलकर अभी तक कोई ऐसा कामयाब तजर्बा हमें नहीं बताया। जबकि एक ऑलरेडी कामयाब तजर्बा हुआ है, उस शख्स के साथ कोई भी कॉपरेशन करने को तैयार नहीं है। मैंने पर्सनली जो है बहुत हाई लेवल पर कम्युनिकेट किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। हाणे असांखे सोचणो पवंदो, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह अनकंसर्न रहे तो पोलियो हमारे घरों तक कहाँ तक पहुँचेगा। ये सारी जो वैक्सीन रिलेटेड बीमारियाँ थी का क्या असर होगा, खुदा रहा कुछ थोड़ा सा कंसर्न से अपने प्रोविंस के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। स्पेशली देखिए पंजाब में अब एक केस हुआ है पूरे साल में और हमारे पास एक केस हुआ, जबकि हम एक ज़माने में उनसे बहुत आगे थे, हमारे पास बहुत कम केसेस थे। अब वो क्या चीज़ें हैं जिनने हमारे सिस्टम को वेंटिलेटर पे चला गया है। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इसका आवाज़ उठाएं, उन लोगों को ये बताएं कि इस तरीके से जो है हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं, जो अगर उनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं होगी। और जो वैक्सीन बनाने में है उनको सपोर्ट की जाए इंशाल्लाह।